الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لنگر چلائی جاتی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ خود سرکار غوث اعظم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، جتنا ثواب کھانا کھلانے پایا ہے کسی چیز میں نہیں پایا۔ تو اسی وجہ سے ان کے عشاق، ان کے عقیدت مند جو ہے وہ کھانا بانٹتے ہیں، کھلاتے ہیں، اسی کا نام لنگر غوث اعظم رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ کھانا ہے، اس کی حقیقت کھانے کی ہے، اور کھانا کھلانا ویسے بھی ثواب ہے۔ نام بدل جاتا ہے، جیسے کبھی چاول کا نام کبھی بریانی ہوتا ہے، کبھی پلاؤ ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ چاول حقیقت میں اس کا وہ چاول ہی ہوتا ہے، نام بدلتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت میں ایک کھانا ہے قسم کا، اس کا نام نسبت سے لنگر غوث اعظم ہو جاتا ہے، لنگر خواجہ کبھی نواز ہو جاتا ہے، نسبتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو بھی پہلو کو دیکھا جائے تو اس سے بڑی نصیحت ملتی ہے۔ آپ کا وہ والا واقعہ کہ جب آپ تعلیم لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیرا، تو اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ ان ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا سچ سچ، تو آپ کو سچ بولنے کی برکت اور جھوٹ سے بچنے کی جو ہے برکت نے یہ فائدہ دلایا کہ وہ سارے ڈاکو جو ہے توبہ کر کے سچے پکے مومن مسلمان بن گئے، اور آپ کا مال بھی بچ گیا۔ تو زندگی کے تمام گوشے میں انہوں نے ایک پیغام دے دیا، اپنے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر اس شاخ کو ایک پیغام دیا کہ زندگی کا کیسا بھی مرحلہ آ جائے اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ وقت تھا وہ مصیبت کا وقت تھا۔ بظاہر دیکھا جائے تو ڈاکوؤں نے گھیر رکھا ہو اور سامان لوٹنے کی تیاری کی ہو، تو وہ مصیبت کا وقت ہے۔ اور آپ کی زندگی کے بہت سے گوشے ہیں۔ اب آپ کی زندگی کے کردار میں بھی آپ دیکھیں تو آپ نے خوف الہی سے بڑے آنسو بہائے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ مولا مجھے بخش دینا، ورنہ میدان محشر میں میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ خشیت آپ کے اندر تھی۔ اور آپ کے پاس ہی ایک شخص آیا، اس نے جو ہے کچھ وظیفہ مانگے، کچھ دعا تعویذ کے مطالبات کیے اس نے کہ آپ ہم کو دے دیں تاکہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو۔ تو آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ جاؤ گھر پہ جو ہے گھر کے دروازے پہ جا کر کے وہ پردہ لٹکا دو۔ تو وہ شخص بھی بڑا پریشان تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ بہرحال سرکار غوث اعظم کا حکم تھا تو جا کر اس نے پردہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد کچھ ہی دن بعد برکتیں چالو ہونا شروع ہو گئی اور بہت برکت ہوئی۔ تو اس نے آ کر اس راز سے پردہ اٹھانے کو کہا، تو سرکار غوث اعظم نے ایک بات کہی تھی، وہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر ہر شخص اس کو سنے اور سوچے کہ سرکار غوث اعظم نے کہا کہ تیرا گھر لبے روڈ ہے، روڈ کے بالکل کنارے، اور جب تیرے گھر کے آگے سے لوگ گزرتے ہیں تو اس میں بے نمازیوں کی نگاہ پڑتی ہے، بے نمازیوں کی نگاہ کی نحوست سے تیرے گھر کی برکت غوث اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ اب وہ پردہ لگ گیا ہے تو اب بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر کے اندر نہیں جاتی ہے۔ تو اب یہ سوچیے کہ جو بے نمازی کی نگاہ جس گھر میں پڑ جائے اس گھر کی برکت اٹھا لی جائے، اور جس گھر میں پورا گھر بے نمازی ہو، بے نمازیوں کا گھر ہو، نہ قرآن کا ماحول ہو، نہ ذکر اللہ کا ماحول ہو، نہ نماز کا ماحول ہو، سب فجر ہو چاہے عشاء ہو انجوائے اور سونے میں گزر جاتے ہوں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ نحوست آئے گی۔ تو سرکار غوث اعظم کی جو زندگی ہے اسے صرف فاتحہ اور لنگر تک محدود کرنے والی نہیں ہے، اس کو آگے تک دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم کے کردار اور ان کی زندگی کے حالات کیسے رہے ہیں، تو اس سے بہت سبق ملے گا اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے شخصیتوں کے جو ہے پیروکار ہیں کہ انہوں نے زندگی کے جینے کا سلیقہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کیسے عمل کیا جاتا ہے اور کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے عمل کر کے بتایا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔